السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ہماری گفتگو جاری تھی اللہ کی توفیق سے عقیدۃ الرازیین. ان میں سے ہم نے 21 پوائنٹس پڑھ لیے تھے، باقی ہمارے کچھ پوائنٹس رہتے ہیں، اور آخر میں چند باتیں امام ابو زرع، امام ابو حاتم رازیان رحمہم اللہ، ان کی کچھ باتیں، ان کا کچھ اہل بدعت کے ساتھ رویہ وہ رہتا ہے. تو ابھی جو ہم چند پوائنٹس پڑھنے والے ہیں اس کا تعلق سے لے کر تقریباً 26 نمبر تک، 23 24 25 26، یعنی یہ 5 پوائنٹس جو ہیں ان کا تعلق حکمرانوں کے ساتھ ہے. حکمرانوں کے متعلق مختصر بات یہ کر دوں، اہل سنہ کا ہمیشہ سے عقیدہ رہا ہے حکمران ہیں ان کی اطاعت، ان کی فرمانبرداری کی، ان سے اللہ تعلقی کرنا، ان کے خلاف کوئی کرنا اور الگ دھڑا بنا، یہ اہل سنہ کا طریقہ نہیں ہے. ان کے خلاف بلا وجہ کا احتجاج کرنا یہ جائز نہیں ہے. وہ اگر کوئی ناجائز کام کرے تو اس سے لا تعلقی کرنی ہے، اس کے اندر اس کی پیروی نہیں کرنی، اطاعت نہیں کرنی. کسی حکومت کی اچھی بات کو سراہنا یہ ان کا ٹاؤٹ، کسی حکومت کی اچھی بات کو سراہنا یا ان کی قربت اختیار کرنا، معروف کام کے سپورٹ کرنا، بالکل بھی ان کا ٹاؤٹ بننا نہیں ہے، اور نہ یہ اپنے دین کو بیچنا ہے جیسا کہ بعض لوگ یہ خیال کرتے ہیں. اب اس میں تفصیل ضرور ہے کہ بعض اہل علم کے نزدیک یہ جو موجودہ حکومتیں ہوتی ہیں، جمہوری حکومتیں، یہ ان کا بھی وہی احکام ہے جو دوسرے احکام جو خلافت یا بادشاہی والی حکومت کے احکام ہیں، اور بعض کے نزدیک ان کے وہ احکام نہیں ہیں. بہرکل عافیت کا راستہ یہ ہے کہ اس نظام کا حصہ نہ بنا جائے. جمہوری نظام یہ یعنی غیر اسلامی نظام ہے، اس کا حصہ نہیں بننا چاہیے. لیکن اگر کوئی اس کے ذریعے بھی حاکم یا حکمران بن گیا ہے تو اس کی اطاعت و فرمانبرداری کرنا ہی عافیت ہے. ہاں، ہر کام کے اندر جو ہے وہ اطاعت فرمان برداری نہیں ہے. جو معروف کام ہے، خلاف شرع جو کام ہے یا برائی والے کام ہیں، ان کے اندر اظہار لا تعلقی کرنا، اس کے اندر حتی الوسع حاکم وقت یا جو امور حکومت کو سنبھالے ہوئے ہیں ان کی خیر خواہی کرنا، ان کو نصیحت کرنا ضروری ہے. ٹھیک ہے، تاکہ اس پر بات نہیں کی جا سکتی اختصار کی وجہ سے. تو ہم پڑھتے ہیں 22 نمبر کو کہ وَنُقِيمُ فَرْضَ الْجِهَادِ وَالْحَجِّ مَعَ أَئِمَّةِ الْمُسْلِمِينَ فِي كُلِّ دَهْرٍ وَزَمَانٍ، کہ ہم قائم کرتے ہیں جہاد کی فرض، جہاد کو، والحج اور حج کو، مع ائمۃ المسلمین مسلمان ائمہ کے ساتھ، علماء کے ساتھ، کل دہر زمانے میں، ہر زمانے میں، ہر دور کے اندر اور ہر زمانے کے اندر ہم ائمہ مسلمین کے ساتھ جہاد کی فرضیت کو قائم کرتے ہیں. جہاد فرض ہے لیکن ہر ایک جو ہے وہ جہاد کے لیے کھڑا ہو جائے یہ درست نہیں ہے، بلکہ امام جو وقت ہے اس کے ساتھ مل کر جہاد. اس طرح حج ہے، حج کا انتظام کو قائم کرنا یہ امام وقت. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. شیخ وہ بات واپس دہرا دیں کیونکہ ابھی آپ ریموو ہو گئے تھے اچانک سے آپسی میں. یہی پڑھ رہا ہوں، ونقیم پہلا ہی ہے کہ حج کو قائم کرنا اور جہاد کو قائم کرنا یہ
امام وقت کا کام، امام مسلم کا کام ہے، مسلمین کا کام ہے، اسی کے ساتھ مل کر جہاد کیا جائے۔ اپنی اپنی جماعتیں کھڑی کر کے جہاد کرنا یہ درست نہیں ہے، یا اپنے اپنی حج ادا کرنا، یہ کوئی کہے جی ہم اس کو اپنا لیڈر مانتے ہیں یا اس کو ہم اپنا امام حج مانتے ہیں، یہ نہیں۔ جو حکومت نے جس کو قائم کیا ہے اسی کے ماتحت رہ کے حج پڑھنا ہے۔ اگر کوئی بھی حکومت حج نہیں کوئی بھی حکومت حج کا قیام نہیں کرتی تو پھر کوئی شخص مسلمان آپس میں مل کے کسی نہ کسی شخص کو حج کا امام بنا سکتے ہیں۔ بہرحال یہ حج کا قیام کرنا اور جہاد کو قائم کرنا یہ امور حکومت کا کام ہے، تو انہی کے ساتھ مل کر کیا جائے گا، چاہے کوئی بھی زمانہ ہو، کوئی بھی دور ہو۔ نمبر 23 ہے ولا نر الخروج علی الائمہ، اور نہیں ہم جائز سمجھتے آئمہ پر خروج، ٹھیک ہے، امام وقت پر خروج کرنا ہم جائز نہیں سمجھتے اہل سنہ۔ القتال فی الفتنہ، اور نہ فتنہ کے دور کے اندر قتال کرنے کو جائز سمجھتے ہیں۔ ونسمع ونطیع، اور ہم سمع و اطاعت کرتے ہیں لمن، اس شخص کی، واللہ اللہ امرنا، جس کو سپرد کیا ہے اللہ نے ہمارے معاملات، یعنی امور حکومت جس کو اللہ نے سپرد کر دی ہیں، جو ہمارا والی ہمارا چکا ہے، کی سمع و اطاعت کرتے ہیں۔ ولا ننزع یدا من طاعۃ، اور ہم اس کی اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچتے، یعنی اس کی نافرمانی کر کے اس کو اپنا خلیفہ ہی نہ مانے، اس کو اپنا حاکم اور وقت کا حکمران دیں، یہ جائز نہیں ہے۔ اس طرح کہ آپ یہ ہماری پارٹی کا لیڈر نہیں ہے ہم اس کو نہیں مانتے، یہ غلط بات ہے، بالکل غلط بات ہے۔ یہ ہماری پارٹی کا نہیں ہے تو اس لیے ہم کو حاکم نہیں مانتے، اس کو ہم وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ یا صدر ہی نہیں مانتے، یا اس کو ہم آرمی چیف ہی نہیں مانتے، تو یہ درست نہیں ہے۔ یہ جو فرقہ ہے یا اختلاف یا انتشار، یہ ائمہ مسلمین کے منہج کے خلاف ہے۔ تو ائمہ مسلمین جب تک اس سے کفر بوا کا صدور نہیں ہو جاتا تب تک اس کی ماتحت ہی رہنا، چاہے وہ کتنا ہی ظالم کیوں نہ ہو، ٹھیک ہے۔ اس پر بڑی احادیث موجود ہیں، جس کو سکپ میں کر رہا ہوں اختصار کی وجہ سے، جس کے اوپر واضح لفظوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ تم پر جتنا بھی بڑا ظالم حکمران مسلط کر دیا جائے، یا جتنا ہی نااہل قسم کا حکمران بھی مسلط کیوں نہ کر دیا جائے، تم اس کی اطاعت سے باہر نہیں نکلو گے جب تک کہ وہ کفر بوا کا مرتکب نہیں ہوگا۔ کفر بوا کا مطلب جس سے وہ واضح طور پر کافر اور مرتد قرار پا جائے، اس صورت کے اندر پھر اس کے ساتھ اس کے خلاف خروج کیا جا سکتا ہے، ادروائز اس کے خلاف خروج نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں اس پر تنقید کی جا سکتی ہے، اس کے نافرمانی والے جو کام ہے اس سے اظہار لا تعلقی کی جا سکتی ہے، اس کا ساتھ چھوڑا جا سکتا ہے ان معاملات کے اندر جن معاملات میں وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی مخالفت کرتا ہے۔ ادروائز اس کی سمع و اطاعت کی جائے گی اور اس کے اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچا جائے گا۔ اور اگر وہ نافرمانی والے کاموں کا بھی حکم دیتا ہے تو بھی اس کی نافرمانی والے کاموں کے اندر اطاعت نہیں کرنی، لیکن اس کی سمع و اطاعت سے ہاتھ نہیں کھینچنا، ٹھیک ہے۔ تو یہ اہل سنہ کا موقف ہے مختصرا۔ 24 نمبر ہے وَنَتَّبِعُ السُّنَّةَ وَالْجَمَاعَةَ، ہم سنت یعنی اہل سنت جو طریقہ مسلوکہ ہے، یعنی جو دین کا طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے مروی ہے، اس کی ہم اتباع کرتے ہیں، والجماعت، اور جماعت کی اتباع کرتے ہیں، یعنی مسلمانوں کے جو اجتماعی معاملات ہیں اس کی ہم پیروی کرتے ہیں۔ یہ جو جماعت ہے یہ دینی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے اور دنیاوی معاملات میں بھی ہو سکتا ہے، یعنی دنیاوی معاملات وہ معاملات یعنی حکومت کے کہ جو معروف کام پر مجتمع ہوئے ہیں، یعنی معروف کام پر اگر مسلمان جمع ہوئے ہیں تو اس کے ساتھ ہم نے اتباع کرنی ہے، ان کے پیچھے چلنا ہے، ان سے الگ نہیں ہو جانا۔ وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ، اور ہم شذوذ سے اجتناب کرتے ہیں۔ شذوذ کا مطلب ہے الگ ہو جانا، کسی چیز ایسے اجتماعی معاملے سے الگ ہو جانا۔ ہم وَنَجْتَنِبُ الشُّذُوذَ وَالْخِلَافَ وَالْفُرْقَةَ، اور ہم شذوذ کو، اختلاف کو اور فرقہ بندی کو، فرقہ سے مراد اپنے اپنے گروہ بنا لینا، اپنے اپنے دھڑے بنا لینا، اس سے مجتنب ہوتے ہیں، یہ اہل سنہ کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔
یعنی وہی بات ہے کہ امام کی سمو اطاعت کے تحت رہنا ہے، اس کی جو ایک اجتماعی جو اس کی ایک لاٹھی ہے اس کے ساتھ ہی رہنا ہے، اپنی اپنی لاٹھیاں کھڑی نہیں کر لینی، ان کے خلاف خروج یا اس کے خلاف جو ہے ایک قوت کھڑی نہیں کرنی۔ نمبر 25 ہے وہ ان الجہاد ماض، اور جہاد جاری ہے منذ بعث اللہ نبی، جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو مبعوث کیا ہے، یعنی جب سے اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی پر جہاد فرض کیا ہے اس وقت سے جہاد جاری رہے گا، الی قیام الساعۃ، قیامت کی قائم ہونے تک، ما اولی الامر، اولی الامر کے ساتھ، من ائمۃ المسلمین، ائمہ مسلمین میں سے، مسلمان حکمرانوں میں سے جو حکومت والے ہیں ان کے ساتھ جو جہاد یہ جاری رہے گا، لا یبطلہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز باطل قرار نہیں دے سکتی، یعنی جہاد کبھی بھی منسوخ نہیں ہوگا، جہاد قائم رہے گا، جب بھی مسلمانوں کا امام عمران وہ جہاد کو یعنی قیام کرنے کا کہے گا تو یہ نہیں کہا جائے گا کہ جہاد تو منسوخ ہے یا جہاد کی ضرورت نہیں ہے یا جہاد باطل ہو چکا ہے، یہ غلط بات ہے جس طرح کے قادیانیہ وغیرہ کہتے ہیں۔ تو جہاد یہ فرض ہے، اب یہ کب اس کی امپلیمنٹیشن کہاں ہونی ہے تو یہ امام وقت بتائے گا، یعنی جہاد الطلب جس کو کہتے ہیں نا، یعنی جس کے اندر یعنی جو مارکے والا جہاد ہے یا جو کاروائی والا جہاد ہے وہ امام وقت بتائے گا۔ ہاں جو دفاعی پوزیشن ہے وہ اس کے لیے امام وقت کا اعلان کرنا ضروری نہیں ہے۔ مثال کے طور پر دفاعی کا مطلب یہ ہے کہ کسی علاقے کے اوپر دشمن حملہ آور ہو جائے تو اس کے اندر پھر دفاع تو کرنا ہے مسلمانوں نے، اس کے لیے امام وقت کی طرف سے اجازت ضروری نہیں ہے یا امام وقت کا وہاں حکم دینا ضروری نہیں ہے، وہ انہوں نے اپنا بچاؤ کرنا ہے، اپنا دفاع کرنا ہے، تو دفاعی پوزیشن اختیار کرنا، دفاعی طور پر جہاد کرنا، یہ تو یعنی یہ امام وقت کے ساتھ مشروط نہیں ہے۔ لیکن جو جہاد الطلب ہے یا جو اقدام والا جہاد ہوتا ہے، کسی کے اوپر چڑھائی کرنے والا جہاد ہوتا ہے، وہ امام وقت کے علاوہ جو ہے وہ کسی کے کہنے پر نہیں کیا جا سکتا۔ تو لا یبطلہ شیء، اس کو کوئی بھی چیز باطل قرار نہیں دے سکتی، یہ جب سے فرض ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اس وقت سے لے کر قیامت تک یہ جہاد فرض ہی رہے گا، اس کی فرضیت ساقط نہیں ہوتی۔ اس کا یہ مطلب یاد رکھیں، یہ نہیں ہے کہ الجہاد ماضن کا مطلب یہ نہیں کہ ہر وقت جہاد کیا جا رہا ہے، یہ نہیں مراد، جہاد کیا جانا ہر وقت ضروری نہیں ہے، جہاد کی فرضیت ساقط ہونا یہ مراد ہے کہ جہاد کسی بھی دور کے اندر ساقط نہیں کیا جا سکتا، یہ نہیں کہا جا سکتا کہ جہاد اس دور کا تقاضا نہیں ہے لہذا جہاد ساقط ہو گیا ہے، جس طرح کے بعض جاہل کہتے ہیں کہ صرف جی ڈائلاگ کے ساتھ ہی معاملات حل ہو سکتے ہیں، جہاد کی بالکل ضرورت نہیں رہی، قتال کی ضرورت نہیں رہی۔ ڈائلاگ ٹھیک ہے ایک حصہ رہے ہیں ہمیشہ سے، لیکن ڈائلاگ کے ساتھ ساتھ جہاد کی بھی ضرورت ہوگی۔ اب یہ الگ بات ہے کہ کسی وقت کے اندر اس کی ضرورت ہوتی ہے، کسی وقت کے اندر ضرورت نہیں ہوتی، لیکن یہ کہہ دینا کہ جہاد اب بالکل ختم ہو چکا ہے تو یہ بالکل باطل بات ہے۔ والحج کذالک، اور حج بھی اسی طرح ہے، یعنی حج بھی جاری رہے گا، حج بھی کبھی بھی یعنی ساقط نہیں ہوگا، ٹھیک ہے؟ اگرچہ جس طرح کے کرونا وغیرہ کی وجہ سے حج کو کہہ لیں کہ مختصر کر دیا گیا تھا، اس کی تو ضرورت ہے نا، یہ تو طبی یہ اور انتظامی ضرورت کے تحت اس کو کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کو بالکل ختم نہیں کیا جا سکتا۔ 26 نمبر ہے دفع الصدقات من الصوائم، صدقات کو ادا کرنا، من الصوائم چرنے والے جانوروں سے، یعنی چرنے والے بھیڑ بکریاں مویشی جو ہے ان میں سے جو حلال جانور ہیں ان کے چرنے والے چپائے، ان سے صدقات کو ادا کرنا، الی اولی الامر من ائمۃ المسلمین، مسلمان حکمرانوں کی طرف، ٹھیک ہے؟ ائمہ مسلمین میں سے جو حکمران ہیں ان کو ادا کرنا، اگر وہ ان کے ہاں زکوٰۃ کا نظام موجود ہے، یعنی بیت المال کا اگر نظام موجود ہے، زکوٰۃ کی وصولی کا نظام موجود ہے، تو اس صورت کے اندر ان کو اپنے جو مویشیوں کی زکوٰۃ ادا کرنا۔ اب چونکہ ہمارے تو ممالک کے اندر یہ نظام ہی موجود نہیں ہے جو مویشیوں کی زکوٰۃ کا، تو پھر اس صورت کے اندر ہم زکوٰۃ کو تو ادا کریں گے، لیکن اب اپنے اپنے علاقے کے اندر ضرورت مندوں کو جو جو 8 مصارف ہیں اس کے اندر یہ خرچ کر دیں گے۔ بہرحال اگر اولی الامر
نے ایک نظام قائم کیا ہے تو پھر ان کی مخالفت کرنا جائز نہیں ہے، انہی کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ اگر انہوں نے عاملین مقرر کیے ہوئے ہیں، ان کی جو ہے وہ دیکھ بھال کا ساری ذمہ داری موجود ہے، ایک محکمہ موجود ہے، تو پھر ہمیں انہی کو زکوٰۃ ادا کرنی چاہیے تاکہ وہ مسلمانوں کے امور کے اندر خرچ کر سکے۔ اللہ عالم۔ یہ یہاں تک جو ہے نا حکومتی امور کے والے سے بات مکمل ہوئی۔ اس میں اگرچہ آپ کو کچھ سوالات ہوں گے تو وہ ہم آخر میں انشاءاللہ لے لیں گے۔ آگے سے ہے جی 27 نمبر، والناس مؤمنون فی احکامہم و موارثہم، لوگ اپنے احکام اور اپنے موارث یعنی جو موروثی جو ایک روایتیں ہوتی ہیں ان میں مومن ہیں، ٹھیک ہے، یعنی ظاہری ان کے احکام دیکھے جائیں گے کہ اپن جو ظاہر احکام کے اندر وہ مومن ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ ولا یدری ما ہم عند اللہ، یا ولا یدرا ما ہم عند اللہ، اور یہ نہیں جانا جا سکتا کہ اللہ کے ہاں ان کا کیا مرتبہ ہے۔ لوگوں کے ظاہری احکام کو دیکھ کر ان کو مومن کہا گیا ہے، یعنی اگر کوئی نماز پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، ان کی چیزوں کو ادا کرتا ہے، اور جو ایک روایات ہیں مسلمانوں کی ان کا لحاظ اور پاس رکھتا ہے، تو پھر اس کو مومن کہا جائے گا ظاہری، یعنی ان کے ظاہر کو دیکھ کر مومن کا لفظ پر بولا جائے گا۔ اس کی حقیقت، اس کا حقیقی مومن ہونا یا نہ ہونا، اس کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، کہ یہ دل کے جو معاملات ہوتے ہیں یہ اللہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ اب آگے والی بات بڑی اہم ہے، اس کا فرق ذرا سمجھیے گا۔ فمن قال، جس نے یہ کہا کہ انہ مؤمن حق، کہ وہ حقیقی مومن ہے، کہ انہ مؤمن حقا، کہ وہ حقیقتاً مومن ہے، فہو مبتدی، تو وہ بدعتی ہے۔ اب اس کو سمجھیں اور آگے والا پہلے پڑھ لیں، اس کے بعد میں اس کے فرق سمجھاتا ہوں۔ اچھا، فمن قال، جس نے یہ کہا کہ انہ مؤمن حقا، کہ وہ حقیقی مومن ہے، فہو مبتدی، تو وہ بدعتی ہے۔ ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ انہ مؤمن عند اللہ، کہ وہ اللہ کے ہاں بھی مومن ہے، یعنی اللہ کے ہاں اس کا مومن ہونا لکھا گیا ہے، تو فہو من الکاذبین، تو وہ جھوٹوں میں سے ہے، یعنی وہ جھوٹ بولتا ہے۔ ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ انی مؤمن باللہ، کہ میں بے شک اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو فہو مصیب، تو یہ بندہ درست بات کہہ رہا ہے۔ اب اس کا فرق سمجھیں، خاص طور پہ جو پہلا اور جو تیسرا حصہ ہے نا اس کو سمجھنے کی بات ہے۔ اچھا، جو پہلا ہے کہ فمن قال انہ مؤمن حقا، جس نے یہ کہا کہ وہ نہیں، یہ بات، یہ اس کو پہلے سمجھے۔ فمن قال انہ مؤمن حقا فهو مبتدع، جس نے یہ کہا کہ وہ حقیقتاً مومن ہے، یعنی سچا مومن ہے، تو وہ بدعتی ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، اس میں یہ نہیں ہے کہ اس کو اپنے مومن ہونے میں شک ہے، کہ وہ شک کر رہا ہے کہ میں اللہ پر پتہ نہیں ایمان لاتا ہوں یا نہیں لاتا، یہ مراد نہیں ہے۔ یہ مراد ہے کہ وہ اپنی تعریف خود کر رہا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک شخص جو یہ کہے کہ میں انشاءاللہ مومن ہوں، تو پھر تو درست ہے، یا اللہ کرے میں مومن ہوں، انشاءاللہ میں مومن ہوں، میں کوشش کرتا ہوں کہ میں مومن ہی ہوں، یہ تو بات درست ہے۔ لیکن یہ بندہ اپنا تزکیہ خود کر رہا ہے، یعنی اپنے آپ کو مومن ڈکلیئر کر رہا ہے کہ میں جو ہے وہ پکا مومن ہوں، اس کو ایک دوسرا لفظ کہیں کہ انہ مؤمن حقا، کہ میں پکا مومن ہوں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو کہاں یہ پتا ہے کہ مومن کے تو اتنے درجات ہوتے ہیں، اور وہ اپنا تزکیہ خود کر رہا ہے، اور اپنے آپ کو خود ہی مومن ڈکلیئر کر رہا ہے، تو یہ کہنا، یا یہ بندہ کو یہ کہے کہ میں اللہ کا سچا محب ہوں، میں سچا جو ہے وہ جنتی، اگر کوئی بندہ کہے کہ میں جنتی ہوں تو یہ غلط بات ہے۔ اس طرح کو اگر کہے کہ میں مومن ہوں پکا، میں پکا ہوں، تو یہ بدعتی ہوگا، یعنی اپنی تعریفیں خود جو کر رہا ہے تو یہ بدعتی ہوگا۔ اگر اس کو کوئی جائز کہتا ہے کہ اپنے آپ کو سچا پکا مومن کہنے والا ہو تو وہ بدعتی ہوگا، ٹھیک ہے۔ ومن قال، اگر دوسرا ہے، ومن قال انہ مؤمن عند اللہ، جس نے یہ کہا کہ وہ اللہ کے ہاں مومن ہے، تو فہو من الکاذبین، تو یہ تو واضح جھوٹا ہے۔ اب اس کو کیا پتا ہے کہ وہ، اب اس کی مثال آپ یہ لے لیں کہ دنیا کے اندر کو کہے کہ میں تو جنتی ہوں، ٹھیک ہے؟ ہاں یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ میں جنتی ہوں، تو پھر تو الگ بات ہے، انشاءاللہ، یعنی اگر اللہ نے چاہا۔
اگر وہ یہ کہے کہ میں پکا مومن ہوں اور اللہ کے ہاں مومن لکھ دیا گیا ہوں، یا اللہ کے ہاں بھی میں مومن ہوں، تو یہ بات اس کی جھوٹ ہے۔ اللہ پتہ نہیں اس کی بات کا، اس کے جو ایمان ہے اس کا اللہ تعالیٰ اعتبار کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا۔ یہی اتنے کتنے منافقین ہیں جو اپنے آپ کو آ، مومن ہی کہتے تھے، خود کہاں کافر کہتے تھے اپنے آپ کو۔ اس طرح بہت سے اہل بدعت ہیں جو اپنے آپ کو بالکل اپنے آپ کو صحیح الایمان اور صحیح العقیدہ سمجھتے ہیں۔ تو یہ کہہ دینا کہ اللہ کے ہاں بھی وہ مومن ہی ہے، یہ کہہ سکتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں بھی میں مومن ہوں، اللہ انشاءاللہ اللہ کے ہاں ہی میں اہل سنت ہوں، یہ تو کہا جا سکتا ہے۔ اگر وہ ویسا دعویٰ کرتا ہے کہ اللہ کے ہاں بھی میں اسی طرح کا ہوں، تو پھر وہ جھوٹ بولتا ہے۔ آگے وہ من قال انی مؤمن باللہ، اگر کوئی یہ کہتا ہے کہ میں اللہ پر ایمان لاتا ہوں، تو یہ تو گویا یہ خبر دے رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ تو اللہ پر ایمان رکھنے والا یعنی مطلب کیا ہے اس کا، کہ میں اللہ تعالیٰ کے احکام جو ہے وہ بجا لاتا ہوں، یا اجمالاً و تفصیلاً اس کی تصدیق کرتا ہوں، تو یہ بات درست ہے۔ جس طرح بندہ کہتا ہے کہ میں مسلمان ہوں یا میں اسلام قبول کرتا ہوں، تو یہ خبر دے رہا ہے اپنے بارے میں کہ میں ظاہری جو اللہ تعالیٰ نے جو میرے اوپر احکام نافذ کیے ہیں اس کا میں اقرار کرتا ہوں، اس کو دل و جان سے تسلیم کرتا ہوں، تو یہ اپنا جو ہے نا وہ کہہ لیں اپنا ایمان کا اظہار کر رہا ہے۔ ٹھیک ہے، دوسری اس کے اندر اور اس کے پہلے اور تیسرے کے اندر فرق یہ ہے کہ وہ ادھر اپنے آپ کو اپنا تزکیہ کر رہا ہے، یہاں تزکیہ نہیں کر رہا، یہاں وہ اپنے عقیدے کا اظہار کر رہا ہے کہ میں اللہ پر ایمان رکھتا ہوں، میں آخرت پر ایمان رکھتا ہوں، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پر ایمان رکھتا ہوں، میں کتاب اللہ پر ایمان رکھتا ہوں۔ ٹھیک ہے، یہ تو اس دونوں کے اندر فرق ہے۔ تو وہ فہو مصیب، تو وہ ہے درست ہے، یعنی ایسا کہنا درست ہے۔ 28 نمبر ہے والمرجئۃ مبتدعۃ ضلال، جو والمبتدعۃ والمرجئۃ مبتدعۃ ضلال، اور جو مرجیاں ہیں وہ بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں، بدعتی ہیں اور گمراہ ہیں۔ اب مرجیہ کسے کہتے ہیں؟ پہلے تو اہل سنت کو سمجھے کہ اہل سنت آپ جانتے ہیں کہ یہ کہتے ہیں کہ جو اہل بدعت کے خلاف ہوں، اہل بدعت کے متضاد اہل سنت آتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ کتاب و سنت کی نصوص کو صحابہ تابعین اور تبع تابعین اور ائمہ اہل سنت کے فہم کی روشنی میں سمجھتے ہیں۔ اور اہل سنت یہ وہ طائفہ منصورہ ہے کہ جس کے متعلق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ میری امت کے 73 گروہ بن جائیں گے، اور ان میں سے 72 وہ جہنم میں جائیں گے، ایک ملت جو ہے وہ جنت میں جائے گی۔ اور وہ کون تھے؟ وہ کون ہوں گے؟ الجماع، وہ ہوں گے کہ الجماع یہ جو جماعت ہے، یعنی مسلمانوں کی جو تسلسل جماعت کا ہے، وہ چاہے ایک فرد ہی کیوں نہ ہو کسی علاقے کے اندر، ایک وہ تسلسل کے جو صحابہ کرام سے چلا ہے، اور جو اس کتاب و سنت کی نصوص پر جمع رہا ہے، وہ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، تو اس کے خلاف جو بھی آیا ہے وہ اہل بدعت ہے، یعنی یہ اہل سنہ یہ حق والے ہیں جنہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی، صحابہ کے سلف صالحین کی اتباع کی، ان کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور یہی اہل حق ہیں، اور یہی طائفہ منصورہ ہیں، یہی سنی ہیں، یہی اہل الحدیث اس کو بھی کہتے ہیں، اور یہی آپ کہہ سکتے ہیں یعنی حقیقی مسلمان یہی ہیں، حقیقی مومن یہی ہیں۔ دوسرا گروہ ان کے مقابلے میں اہل بدع کا ہے۔ اہل بدع یہ مختلف اقسام ان کی ہیں، یہاں جو ہے نا غالباً 5 قسم کے اہل بدعت کا ذکر کیا ہے امام رازیین نے، تو انہوں نے 5 غالباً ذکر کیے ہیں۔ تو اہل بدع بھی مختلف درجات کے ہیں، ٹھیک ہے، کچھ جو گمراہ ہیں، کچھ جو ہیں یہ شدید گمراہ ہیں، کچھ درمیانے گمراہ ہیں، ٹھیک ہے۔ تو ان میں سے ایک گروہ کا جو ذکر کیا ہے جو جہمیہ سوری مرجیہ ہے، مرجیہ کو بدعتی اور گمراہ کہا ہے، ٹھیک ہے۔ مرجیہ یعنی ان سے مرجیہ کی جو ہے نا 2 قسمیں ہیں، یاد رکھیں، ایک ہے غالی مرجیہ، غالی مرجیہ،
ان کا حکم اور ہے، اور ایک ہے جو متوسط درجہ کے جو غالی نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کا حکم ذرا اور ہے۔ تو دونوں کا حکم میں ذکر کر دیتا ہوں۔ جو غالی مرجیاں ہیں وہ کیا کہتے ہیں؟ غالی مرجیہ کیا کہتے ہیں کہ ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام ہے، یعنی اگر زبان سے کسی نے یعنی جو دل سے تصدیق کر دی نا کہ میں اللہ کو مانتا ہوں، اللہ کے رسول کو دل سے کہہ دیا، بس دل سے اقرار کر لیا، جتنے دوسرے لفظوں میں کہیں، زبان سے چاہے کہا ہے چاہے نہیں کہا، یہ جو غالی مرجیہ کی میں بات کر رہا ہوں، یہ جہمیہ ہی کی ایک نسل ہے۔ جہمیہ آگے آئے گا، ان میں سے ایک غالی مرجیہ ہیں، وہ کہتے ہیں کہ صرف دل سے تصدیق کر دینا یہ کافی ہے، صرف دل سے تصدیق کر دیا تو وہ مومن ہے۔ اب اگر وہ دل تصدیق کر چکا ہے، اس کے بعد اگر کوئی وہ عمل کرتا ہے نہیں کرتا، اس کے ایمان میں کوئی کمی پیشی نہیں ہوگی، ذرہ برابر بھی ایمان میں کمی پیشی نہیں ہوگی، چاہے وہ زبان سے اقرار کرے، چاہے وہ عمل کرے یا نہ کرے۔ تو ان کے نزدیک، ان غالی مرجیہ کے نزدیک، اگر کوئی ایمان یعنی اس تصدیق کرنے کے بعد اگر کوئی گناہ کو بھی کر لیتا ہے نا، کبیرہ گناہ کر لیتا ہے، تو اس کو کوئی نقصان نہیں ہے۔ اس طرح ان کے نزدیک ان کے نزدیک اگر کوئی جو فاسد العقیدہ ہے، فاسد العقیدہ، برا ترین آدمی ہے، زانی شرابی ہے وہ شخص، لیکن وہ اللہ پر ایمان رکھتا ہے، صرف جو دل سے مانتا ہے کہ اللہ ہے اور اللہ اللہ کا رسول ہے، کتابیں ہیں وغیرہ وغیرہ، اور اس کے مقابلے کے اندر ایک صحیح العقیدہ اور نمازی پرہیزی، اللہ سے ڈرنے والا، کہتے دونوں کا ایمان برابر ہے، دونوں کے اندر کوئی فرق نہیں، یہ غالیوں کی بات ہو رہی ہے۔ تو گویا ان کے نزدیک یہ جو ہیں اللہ رب العزت کے حلال کردہ اور حرام کردہ امور کے اندر کوئی فرق نہیں ہے، صرف زبانی طور پر اللہ اللہ کے رسول کو مان لیا جائے بات کافی ہے۔ اب اگر کوئی ایسا شخص ہے تو یہ واضح طور پر کفر ہے، واضح طور پر کفر ہے، اس کے اندر کوئی شک نہیں، ٹھیک ہے۔ اور جو دوسرا شخص ہے، یعنی دوسرا جو مرجیہ گروہ ہے، وہ متوسط درجے کا، تو وہ کیا کہتے ہیں کہ ان کے نزدیک بھی اگرچہ یہ ہے کہ ایمان بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، نیکی یا گناہ کرنے سے ایمان کے اندر کوئی کمی یا زیادتی نہیں آتی، لیکن ان کے ہاں ایمان صرف اور صرف تصدیق کا نام نہیں ہے، بلکہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ کہ ان کے ہاں ایمان کی تعریف کیا ہے کہ زبان سے اقرار بھی کرنا ہے۔ ان کے ہاں یہ ہے کہ اطاعت کرنے سے، نیکیاں کرنے سے ایمان کے اندر اضافہ تو نہیں ہوتا، لیکن یہ ہے کہ ایمان کو کمال مل جاتا ہے، یعنی ایمان کے لیے جو ہے نا، جو عمل ہے یہ کمال کی شرط ہے، ٹھیک ہے، شرط کمال ہے، کمال ملتا ہے، لیکن اس کے اندر اضافہ اس معنی میں نہیں ہوتا جس معنی کے اندر اہل سنہ کہتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک نیکی کرنا، گناہ کرنا، یہ کسی کے ایمان میں کمی زیادتی کا باعث تو بنتا ہے، لیکن اس معنی میں نہیں بنتا جس معنی کے اندر اہل سنہ کہتے ہیں۔ تو ان کے نزدیک کم از کم یہ ہے، غالی مرجیہ کی طرح یہ نہیں ہے، بلکہ یہ کیا کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ نیکی کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو قیامت کے دن اس کی پوچھ ہوگی، اس کے ایمان اس کا ایمان اگرچہ ایک جگہ پہ ہے، لیکن اس کی جو کمال ایمان ہے اس کے اندر کمی آ گئی ہے، اور وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں مجرم ہوگا۔ تو اس اعتبار سے جو غالی مرجیاں ہیں اور جو یہ دوسرے مرجیاں ہیں متوسط طبقہ کے، ان کے اندر فرق ہے، گرچہ اس باب میں یہ دونوں برابر ہیں کہ ایمان جو ہے یہ بڑھتا اور گھٹتا نہیں ہے، یہ دونوں اس معاملے میں برابر ہیں، لیکن آگے جو اس کا نتیجہ ہے اس کے اندر دونوں کا اختلاف ہے۔ گویا جو پہلا جو گروہ ہے، پہلا جو یہ غالی ہے، اور یہ یعنی بعد میں تو اس کو کافر تک بھی کہا ہے، لیکن جو درست بات یہ ہے کہ یہ شدید قسم کے گمراہ ہیں اور بدعتی ہیں، اور اگر ان کو کافر نہ بھی کہا جائے تو شدید قسم کے گمراہ ہیں، اور سبیل مومنین کے سے یہ ہٹے ہوئے ہیں، مسلمانوں کے راستے سے یہ کھلے لفظوں میں کے اندر منحرف ہے۔ اور دوسرا جو ہے مرجیہ کا جو دوسرا گروہ ہے، تو وہ بھی بدعتی ہے، گمراہ ہے، ٹھیک ہے۔ نمبر 29 ہے والقدریہ،
قدریہ مبتدیاتن، یہ بھی بدعتی ہیں، ضلال اور گمراہ ہیں۔ تو آگے میں بعد میں کرتا ہوں اس کی بات۔ اب قدریہ کی دو قسمیں ہیں، قدریہ کی، قدریہ بھی دو طرح کے ہیں۔ ایک تو ہے کہ جو تقدیر کے اس معنی کے اندر منکر ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے لوح محفوظ کے اندر بالکل بھی کچھ نہیں لکھا، نہ اللہ تعالیٰ کو کسی کام کے کیے جانے سے پہلے اس کا علم ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو غالی قسم کے جو قدریاں ہیں وہ یہ ہیں کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو کسی بھی شے کا علم اس وقت ہوتا ہے جب وہ چیز ہو جاتی ہے۔ مثال کے طور پر آج اگر کوئی کسی کی وفات ہوئی ہے، ان غالیوں کے نزدیک آج کسی کی وفات ہوئی ہے، کسی کی ڈیتھ ہوئی ہے، کسی کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے، تو اللہ تعالیٰ کو اس سے پہلے نعوذ باللہ نہیں پتا تھا کہ اس بندے کا ایکسیڈنٹ ہونا ہے، بلکہ اللہ تعالیٰ کو اسی وقت پتہ چلا کہ جب یہ ایکسیڈنٹ ہوا۔ اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے جو لوح محفوظ کے اندر، ہم کہتے ہیں نا اہل سنہ کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سارا کچھ لکھ دیا ہے، تو یہ اس چیز کا انکار کرتے ہیں۔ یہ جو قدریاں ہیں یہ بالاجماع کافر ہیں، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ کے علم کا انکار کرتے ہیں۔ تو اللہ خالق اور مخلوق میں فرق کیا رہ جاتا ہے؟ ٹھیک ہے، ان کا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جو حکم دیتا ہے اور یا اللہ تعالیٰ جو کسی چیز سے منع کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کو پتہ نہیں ہوتا کہ آئندہ ہونے کیا والا ہے، نہ اللہ تعالیٰ نے اس کو لوح محفوظ کے اندر کچھ لکھا ہوا ہے۔ تو یہ لوگ کتاب و سنت اور اجماع سلف کی واضح طور پر مخالفت کرتے ہیں اس باب کے اندر، بہت سی قرآنی آیات اور احادیث کا یہ انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا اس وجہ سے یہ کافر ہیں۔ دوسرے جو ہیں قدریہ کی دوسرا جو گروہ ہے جو ان سے یعنی کم درجے کا ہے، وہ کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا بندوں کے افعال کا خالق نہیں ہے، اگرچہ وہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو علم ہے، سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق نہیں۔ اہل سنت کیا کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے، جس طرح ہم نے پہلے ذکر کر دیا تھا غالباً دوسری کلاس کے اندر ہم نے، کہ اللہ تعالیٰ بندوں کے افعال کا خالق ہے اور بندہ ان افعال کا کاسب ہے، یعنی پیدا اللہ نے ہی کیا اس کے عمل کو، لیکن اس کو سر انجام دینے والا، اس کو کسب کرنے والا، اس کو اس کو اس کی امپلیمنٹیشن کرنے والا وہ بندہ ہے، انسان ہے۔ تو یہ کیا کرتے ہیں اہل سنہ کے خلاف، یہ کیا کہتے ہیں کہ بندہ خود خالق ہے اپنے فعل کا، بندہ خود خالق ہے اپنے فعل کا، یہ جو ہے اللہ تعالیٰ خالق نہیں ہے۔ تو امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھی تھی نا خلق و افعال العباد کتاب، یہ انہی کے رد کے اندر لکھی، انہی قدری یہ گمراہ ہیں، کافر نہیں ہیں، کیونکہ یہ تقدیر کو مانتے ہیں، یعنی من جملہ تقدیر کو یہ مانتے ہیں، لیکن تقدیر کی تفصیل کے اندر یہ گمراہ ہیں، اس وجہ سے ان کو گمراہ کہا گیا ہے، یہ کافر نہیں ہے۔ جبکہ دوبارہ دیکھیں والقدریت، اور جو قدریہ ہیں مبتدیۃ، یہ بدعتی ہیں، ضلال گمراہ ہیں۔ یہ تو ہے متوسط جو یعنی نیچے والے جو قدریہ ہیں ان کی بات ہو رہی ہے۔ آگے جو ان کے اندر غالی ہیں ان کی بات آگے کی ہے، وہ من انکر منہم، اور ان میں سے جس نے انکار کیا ہے اس بات کا کہ ان اللہ یعلم ما یکون قبل ان یکون، کہ اللہ تعالیٰ ہر اس چیز کو جانتا ہے جو ہونے والی ہے، قبل ان یکون، ہونے سے پہلے، یعنی اللہ تعالیٰ کسی بھی چیز کو جو ہونے والی ہے اس کو ہونے سے یعنی وقوع پذیر ہونے سے پہلے ہی اس کا علم رکھتا ہے۔ جس نے اس چیز کا انکار کر دیا فہو کافر، وہ کیا ہے؟ کافر ہے۔ یعنی ان کے نزدیک اللہ تعالیٰ کو کسی بھی چیز کے وقوع پذیر ہونے سے پہلے اس کا علم ہی نہیں ہوتا، گویا یہ اللہ تعالیٰ کے علم اور قدرت کا انکار کر رہے ہیں، جس وجہ سے یہ کافر قرار ہے۔ نمبر 30 ہے وہ ان الجہمیۃ کفار، جہمیہ یہ کافر ہیں۔ اس کے اوپر ہم نے ویسے تفصیلی بات کر بھی دی تھی۔ جہمیہ یہ جہم بن صفوان کے جو پیروکار ہیں، اصلاً تو یعنی اس سے پہلے جو جعد بن درہم تھا، اس سے یہ جہم بن صفوان نے یہ سارا کچھ عقیدہ نکل گیا، اور اس نے جو ہے جو جعد بن درہم تھا اس نے یہود و نصارہ سے، یہود سے یہ عقیدہ لیا۔ جہمیہ کون ہے؟ کہ جو اللہ کے اسماء کا بھی انکار کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کا بھی انکار کرتے ہیں، کلی طور پر اللہ کے اسماء اور صفات کا وہ انکار کر دیتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کے لیے نہ کسی اسم کا اس بات کرتے ہیں، نہ کسی صفت کا اس بات کرتے ہیں، بلکہ کلی طور پر اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ کسی بھی چیز کا ہے وہ تسلیم نہیں کرتے۔ اللہ کی نہ کسی صفت کو مانتے ہیں،
نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کسی اسم کو مانتے ہیں، یعنی جیسے ہم کہتے ہیں نا الرحمن اللہ کا نام ہے، تو اللہ تعالیٰ کے اس نام کو بھی نہیں مانتے، اور اس نام کے اندر موجود جو صفت رحمت ہے اس کو بھی تسلیم نہیں کرتے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو واضح طور پر کافر ہیں، بلکہ اہل علم نے اس کو اسلامی فرقوں کے اندر بھی شامل نہیں کیا، بلکہ اس کو اسلامی فرقوں سے نکال کر کافر فرقوں کے اندر شمار کیا ہے۔ تو یہی اللہ تعالیٰ کو بالکل معطل کر دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو ناموں سے اور اللہ تعالیٰ کے صفات سے بالکل وہ اس کا کلی طور پر انکار کر دیتے ہیں، کیونکہ ان کی جو انکار ہے یہ انکار جہود ہے، یہ تعویل والا انکار نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ یہ جہود والا انکار ہے۔ اب اس کے مقابلے میں جو گمراہ فرقے جو تعویل کرتے ہیں وہ اس کو مان کر تعویل کرتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ گمراہ ہوتے ہیں، ضال ہوتے ہیں، مضل ہوتے ہیں، مبتدع ہوتے ہیں، لیکن وہ کفار نہیں ہوتے، کیونکہ وہ اس لفظ کا تو انکار نہیں کر رہے نا، قرآن پاک کی اس نص کا انکار نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اس کے معنی کے اندر گمراہ ہو رہے ہوتے۔ اس لیے جہمیہ تو اس لفظ کا بھی انکار کر دیتے ہیں، مثال کے طور پر اب اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے العلیم العلیم کا ذکر کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے الحکیم کا ذکر کیا، تو یہ اس نام کا ہی انکار کر دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جو ہے نا العلیم نہ اسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کی اسم کے اندر کوئی صفت موجود ہے۔ 31 نمبر ہے والرافضہ رفض الاسلام، اور جو رافضہ ہیں، روافظ ہیں، انہوں نے اسلام کو چھوڑ دیا ہے۔ رفض کا مطلب ہوتا ہے اصلاً چھوڑ دینا، تو یہ کہا جاتا ہے کہ زید بن علی بن حسین رحمہ اللہ، ان کے لشکر والوں نے کہا تھا ان کو کہ آپ ابو بکر و عمر سے جو ہے نا برات کا اعلان کریں، وہ کہتے ہیں کہ میں کیسے ان سے برات کا اعلان کر سکتا ہوں، یہ تو جو ہے میرے دادا کے وزیر رہے ہیں، یعنی میرے دادا سے مراد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وزیر رہے ہیں، ان کے جو ہے جانشین اور ان کے مشیر خاص رہے ہیں، تو میں ان سے برات کا اعلان کیسے کر سکتا ہوں؟ تو انہوں نے کہا پھر ہم آپ کو چھوڑ جائیں گے، یعنی ایزن نرفض کا، نرفض کا، ہم آپ کو چھوڑ جائیں گے۔ تو انہوں نے پھر وہاں سے نا زید بن علی کا سی بیعت کی بیعت توڑ دی تھی اور ان کو چھوڑ دیا، تو اسی وجہ سے ان کا نام رافضہ پڑ گیا۔ اب رافضہ کا دوسرا نام اثنا عشریہ شیعہ بھی ہے، اور تیسرا نام ان کا امامیہ شیعہ بھی ہے، تو یہ غالی شیعہ ہیں، غالی شیعہ، تو یہ بالکل کافر ہیں، یہ ایک کافر و مرتد ہیں، کیوں؟ کیونکہ ان کے اندر ایسے کئی کفری عقائد پائے جاتے ہیں، مثال کے طور پر یہ اثنا عشریہ ان کو کہتے ہیں کہ یہ 12 اماموں کے قائل ہیں اور ان کے معصوم ہونے کے قائل ہیں، یعنی جس طرح انبیاء معصوم تھے اس طرح ان کی بھی عصمت کے وہ قائل ہیں۔ اس طرح یہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام سارے کے سارے مرتد ہو گئے تھے سوائے چند 3 کے یا 7 کے یا 10 کے یا 5 کے، مختلف روایتیں ہیں ان کی۔ اس طرح یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نعوذ باللہ باغیہ کہتے ہیں اور ان کے حوالے سے بری بات کرتے ہیں، اور سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یا بعض ائمہ کے الوہیت کے بھی قائل ہیں، تو اس لیے اعتبار سے یہ جو امامیہ شیعہ ہیں یہ کافر ہیں، یہ اسلام سے خارج ہیں۔ باقی دوسرے جو شیعہ ہیں ان کا حکم ان کے عقائد کے اعتبار سے مختلف ہوگا۔ قرآن کی بھی یعنی یہ جو امامیہ شیعہ ہیں یہ قرآن پاک کی بھی جو تحریف اور تبدیل کے قائل ہیں، یہ جو کہ ایک کفر بواہ ہے۔ نمبر 32 ہے والخوارج مراق، اور خوارج مراق ہیں، مارکہ کہتے ہیں اسلام سے نکلا ہوا گروہ، مراق مارکہ کی جمع ہے، یعنی دین سے جو نکل چکا ہو اس کو کہتے ہیں۔ تو خوارج جو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے انہوں نے یہ لفظ لیا ہے، یعنی مراق کا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یمرقون من الدین کما یمرق السهم من الرمیہ، کہ کچھ لوگ ایسے آئیں گے ان کی عبادات کو تم اپنی عبادات سے کہیں درجہ زیادہ سمجھو گے، اور ان کے قرآن پڑھنے اپنے قرآن پڑھنے کو اپنی نمازوں کو تم ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں سمجھو گے، اور آپ نے پھر ساتھ فرمایا کہ وہ دین سے اس طرح نکل چکے ہوں گے کہ جس طرح جو تیر ہوتا ہے یہ شکار سے نکل جاتا ہے، یعنی شکار کو لگ کے جو چھو کے نکل جاتا ہے نا، اس طرح یہ دین سے نکل چکے ہوں گے، یعنی بالکل باہر ہو جائیں گے۔ تو یہ خوارج ہیں، اور خوارج یاد رکھیں کہ کچھ تو وہ ہوتے ہیں کہ جو بالکل مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہو چکے ہوتے ہیں ہر اعتبار سے، ٹھیک ہے، اور ان کے خلاف خروج کر رہے ہیں، ان کے اوپر تلوار اٹھا لیں، تو یہ
ان کا الگ حکم ہے، اور کچھ ایسے ہیں کہ جو یعنی مسلمانوں کی جماعت سے جدا نہ ہوں، الگ فرقہ نہ بنائیں، لیکن ان کی اطاعت اور فرما برداری کرنا چھوڑ دیں، یعنی ان کے ساتھ یعنی جو ایک یگانگت اور جو ایک یکجائی والا معاملہ ہے وہ چھوڑ دیں، ان کی اطاعت فرما برداری چھوڑ دیں، اور مسلمانوں کے ساتھ جو اتفاق والی فضا ہے وہ چھوڑ دیں، اور ان کے خلاف خروج نہ کریں، ان کا بھی حکم الگ ہے۔ تو ان کو بعض نے ان کی تکفیر بھی کی ہے، یعنی بعض خوارج کی تکفیر کی اور بعض نے ان کی تکفیر نہیں کی، بلکہ ان کو بدعتی قرار دیا ہے۔ اور حاکم وقت اپنے اس خوارج کے خروج کے اعتبار سے ان کی ساتھ مختلف معاملہ کر سکتا ہے جو اس کو صحیح محسوس ہو۔ آگے ہے کہ اب یہ جو ہے نا چند فرقوں کا جہاں ذکر کیا، خوارج کا ذکر کیا ہے، رافضہ کا، جہمیہ کا، قدریہ کا، مرجیہ کا، تو یہ 5 گروہوں کا انہوں نے ذکر کیا یہاں۔ اس کے علاوہ بھی ہیں کرامیہ ہے، اس کے علاوہ جو جبریہ ہیں، اور بھی کچھ ہیں جو یعنی جزوی طور پہ انہی فرقوں کی آگے شاخیں ہیں، ان کا بھی ذکر کبھی کریں گے انشاءاللہ۔ نمبر 33 ہے ومن زعم ان القرآن مخلوق، اور جس نے یہ دعویٰ کیا کہ قرآن مخلوق ہے، بہو کافر کفرن، تو وہ ایسا کافر ہے کہ ینقل عن الملتی، جو ایسا کفر ہے اس نے کیا ہے، ایسا کفر کیا ہے کہ ینقل عن الملتی، جو اسے ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن پاک کو واضح لفظوں میں، صریح الفاظ میں مخلوق کہہ دینا، تو یہ کفر بواح ہے جو انسان کو ملت اسلامیہ سے خارج کر دیتا ہے۔ اب اس کے اندر تو کسی کا کوئی شک نہیں ہے کہ جو قرآن کو مخلوق کہتا ہے وہ کافر ہے، اس پر سب کا اتفاق ہے، تمام اہل سنہ ائمہ کا۔ ومن شک فی کفر ہی، آگے جو اس کے ایسے کافر کے کفر میں بھی شک کرے نا، ممن یفہم، ان لوگوں میں سے جو اس کا فہم رکھتے ہیں، یعنی جو جانتے بوجھتے دلائل کو جاننے کے باوجود کسی قرآن کو مخلوق کہنے والے کافر کے کفر میں بھی شک کرے گا نا، فہو کافر، وہ بھی کافر ہے۔ ان کو کہے کہ جی واضح نصوص آنے کے بعد بھی، سارا کچھ پتہ ہونے کے بعد بھی، اگر کسی قرآن کو مخلوق کہنے والے کے کفر میں کچھ شک کرتا ہے تو وہ بھی کافر ہو جاتا ہے۔ یہ بھی ایک قاعدہ ہے، یعنی اصل کیا ہے قاعدہ، کہ کسی کافر کو کافر نہ سمجھنا یہ بھی کفر ہے بذات خود، کیونکہ کفر کو کفر کہنا بھی یہ ایمان ہے، اور اگر کوئی جانتے بوجھتے کسی کفر کو کفر نہیں سمجھتا اور ایمان رکھنے کے باوجود اور سارے دلائل واضح ہو جانے کے باوجود، تو یہ بھی ایک کفر ہے۔ مثال کے طور پر اگر کوئی مرزا قادیانی کو کافر نہیں سمجھتا، ٹھیک ہے، اگر تو وہ جاہل ہے یا عامی بندہ ہے تو اس کو بتایا جائے گا بھی یہ دیکھو اس کے اوپر تمہیں دلائل واضح کیے جائیں، تو پھر تو درست ہے۔ اگر وہ عالم آدمی ہے، سمجھدار ہے، دلائل کو جاننے والا ہے، اور اس کے برے عقائد کو جاننے والا ہے، اس کے باوجود اس کے کفر میں شک کرے تو وہ خود بھی کافر ہو جائے گا، کیونکہ وہ ایک طرح ان تمام کے تمام دلائل کو پس پش ڈال رہا ہے جن دلائل کی بنیاد پر اس کی تکفیر واجب ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، آگے ہے جی نمبر 34 ہے ومن شک فی کلام اللہ، جس نے اللہ کے کلام میں شک کیا، ٹھیک ہے، یعنی قرآن پاک کے کلام اللہ ہونے میں جس نے شک کیا، فوقف فی شاکن، اور اس میں توقف کیا، شاکن، شک کرتے ہوئے، ٹھیک ہے، توقف کیا کہ میں نہیں کیا، اب توقف کس طرح کیا، یقول، اور یہ کہتا ہے کہ لا ادری مخلوق ام غیر مخلوق، کہ میں نہیں جانتا کہ قرآن مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یعنی اس نے شک کرتے ہوئے یہ کہا کہ قرآن پتہ نہیں مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، ٹھیک ہے۔ اب یہ بہو جہمی، تو وہ جہمی ہے۔ اب اس کی تھوڑی سی تفصیل ہے، یاد رکھیں، تھوڑی سی تفصیل ہے۔ جہمی کس اعتبار سے ہے؟ جہمی یہ وہ والا جہمی نہیں جو پیچھے جہمی کافر کہہ دیا گیا ہے جس کو، ٹھیک ہے، جہمی جس کو کافر کہا گیا ہے۔ اب جو جہمی، ایک تو وہ جہمی ہے کہ جو واضح طور پر قرآن کو مخلوق کہتا ہے، وہ تو کافر ہے۔ ایک وہ جہمی ہے جس کو متوسط درجے کا جہمی کہتے ہیں، کہ جس طرح پیچھے بھی ہوا تھا، ذکر ہوا تھا، متوسط درجے کا جہمی، کہ جو قرآن پاک کو مخلوق نہیں کہتا،
لیکن اس کو کلام اللہ بھی نہیں کہتا، غیر مخلوق بھی نہیں کہتا، یعنی کہتا ہے کہ پتہ نہیں یہ مخلوق ہے یا کہ یہ خالق، یعنی علم ہونے کے باوجود جو اس طرح کرتا ہے، علم ہونے کے باوجود جو یہ کہتا ہے، یعنی سمجھدار ہے، کتاب و سنت کے نصوص کو جانتا ہے، لیکن اس کے باوجود پھر وہ اس میں توقف کرتا ہے، تو وہ جہمی ہے۔ اب اگر تو وہ سارا کچھ جاننے کے باوجود اور علم آ جانے کے باوجود وہ واضح طور پر توقف کرتا ہے، توقف اس معنی میں کرتا ہے کہ قرآن کو، یعنی اس طرح کا توقف بھی ہوتا ہے، بس اوقات کہتے ہیں قرآن اللہ کا کلام نہیں ہے، یعنی یہ انکار کر کے پھر کہتا ہے کہ پتہ نہیں اب یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو وہ واضح طور پر جہمی ہے اور اس کی بھی تکفیر ہی کی جائے گی۔ جو کہتا ہے کہ مجھے اس کے بارے میں علم ہی نہیں ہے، میں اس کو زیادہ جانتا ہی نہیں ہوں، اور بس خاموشی اختیار کرتا ہے، پتہ نہیں یہ قرآن کلام اللہ ہے یا نہیں ہے، یا مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، اس میں وہ شک میں پڑا ہوا ہے، تو وہ یعنی اس پر تجہم کا فتویٰ لگایا جائے گا کہ وہ جہمی ہے۔ لیکن اب آگے اس کے ساتھ معاملہ مزید کیسے کیا جائے گا، آگے پھر اگلی اگر ہم عبارت پڑھیں گے تو پھر معاملہ واضح ہو جائے گا۔ کہتے ہیں ومن وقف فی القرآن جاہلا، جس نے توقف کیا قرآن کے بارے میں جاہلا، جہالت کی وجہ سے، یعنی جاہل ہے وہ، اس کو علم نہیں ہے اور اس نے توقف کیا، تو علما، تو اس کو علم دیا جائے گا، یعنی اس کو معلوم کروایا جائے گا کہ قرآن پاک یعنی مخلوق نہیں ہے، بلکہ یہ غیر مخلوق اور اللہ تعالیٰ کا کلام ہے، اس کو علم دیا جائے گا، یعنی اس کے اوپر کتاب و سنت کی نصوص کو واضح کیا جائے گا۔ وہ بدعا، اور اس کو بدعتی قرار دیا جائے گا، ولم یکفر، اور اس کو کافر نہیں کہا جائے گا، یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی جہمی کو اس نے دیکھا کہ اس نے کہا کہ قرآن تو جی مخلوق ہے، ٹھیک ہے، یا یہ کہا کہ قرآن کلام اللہ نہیں ہے، یا قرآن کلام اللہ ہے لیکن پتہ نہیں مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے۔ اب کسی اس نے دیکھا اس کو، پھر بعد میں اس کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے کہا میں بھی یہی کہوں گا، جاہل تھا نا، کسی کے پیچھے لا کے اس نے یہ بات کر دی، اب وہ بدعتی ہے، کافر نہیں ہے۔ لیکن جو شخص جان بوجھ کے اس کو اس میں توقف کر رہا ہے، باوجود اس علم کے کہ وہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے، سارا کچھ جاننے کے باوجود پھر کہتا ہے پتہ نہیں یہ مخلوق ہے یا غیر مخلوق ہے، تو یہ تو جہمی ہے اور یہ کافر ہے، اس طرح پہلے ذکر ہم نے کر دیا۔ لیکن جو اس طرح کے بندے کو دیکھ کر اس کی تقلید کرتے ہوئے اس جہالت کی بنیاد پر اگر کوئی پیچھے چلتا ہے، تو اس کی تکفیر نہیں کی جائے گی، وہ اس کو بدعتی قرار دیا جائے گا، آگے اس کو تعلیم دی جائے گی اس بات کہ یہ قرآن پاک اللہ کا کلام ہے، مخلوق نہیں ہے۔ آگے یہ اگلا بڑا اہم مسئلہ ہے، اور یہ جو ہے نا محتمل لفظ ہے۔ ومن قال، 35 نمبر ہے، ومن قال، اور جس نے یہ کہا کہ لفظی بالقرآن مخلوق، یا یہ کہا کہ القرآن بلفظی مخلوق فہو جہمی۔ اب یہ جو لفظ ہے نا لفظی بالقرآن، کہ جس نے یہ کہا کہ میرا قرآن کو میرا قرآن کے ساتھ لفظ یعنی لفظ بولنا، قرآن کو پڑھنا، اب یہاں لفظ جو ہے نا، لفظ آپ جانتے ہیں کہ یہ مصدر ہے، لفظی، میرا لفظ بالقرآنی، قرآن کے ساتھ، یعنی قرآن کو ادا کرنا میرا مخلوق، یہ مخلوق ہے۔ اب یہ جو لفظی ہے نا، یہ سلف کے اندر بھی اس کے اندر اختلاف ہوا ہے، ٹھیک ہے، یہ احتمالی لفظ ہے، اس کو اس کا تعین کیا جائے گا کب اس کو مخلوق کہنے والے کو کافر جہمی کہنا ہے اور کب اس کو جہمی نہیں کہنا۔ ایک اس کا معنی بالکل درست ہے اور ایک اس کا معنی بالکل غلط ہے۔ لفظ آپ جانتے ہیں کہ مصدر یہ بسا اوقات فعل کا معنی دیتا ہے، یعنی کرنے کا معنی دیتا ہے، اور بسا اوقات کیے جانے کا معنی دیتا ہے، یعنی مفعول کے معنی کے اندر بھی ہو جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پہ جیسے اب یہ ہے ضرب المثل ہوتا ہے نا، ضرب المثل، اب یہ ضرب جہاں جو لفظ ہے یہ مصدر ہے نا، لیکن یہ کس معنی میں ہے؟ مضروب کے معنی میں، تو مضروب مفعول کے معنی میں۔ جس نے یہ کہا نا لفظی بالقرآنی مخلوقن، کہ لفظی بالقرآنی مخلوقن کے ملفوظی بالقرآنی مخلوقن، یعنی میرا جو لفظ ادا کیے گئے ہیں
یعنی قرآن کے جو لفظ میری طرف سے ادا کیے گئے ہیں وہ مخلوق ہیں. اگر کوئی یہ کہتا ہے یعنی ملفوظ ہی، یعنی وہ چیز جو لفظ میری ادا کیے گئے ہیں، یعنی وہ چیز جو میں نے پڑھی ہے، جو چیز میں نے لفظوں کے اندر ادا کی ہے، وہ کیا چیز ہے؟ وہ قرآن ہے. تو وہ اگر اس کو کسی نے مخلوق کہا نا تو واقعتاً وہ کافر ہے. یا یہ کہا کہ القرآن باللفظی مخلوق، ایک ہی معنی ہے. یعنی جو الفاظ ادا کیے گئے ہیں، یعنی میں نے جو الفاظ ادا کیے ہیں وہ الفاظ، وہ ملفوظ، وہ مفعول، وہ کیا ہے؟ اگر کسی نے اس کو مخلوق قرار دیا تو وہ جہمی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے، بالکل وہ جہمی. اگر لفظی سے مراد میری آواز، میرا یہ فعل مراد ہے کہ میرا تلاوت کرنا، ٹھیک ہے، تلاوتی یا میرا قراءتی، میرا تلاوت کرنا، تو یہ میرا تلاوت جو کرنا ہے یا میرے جو الفاظ ہے یا میرا جو الفاظ لکھنا ہے، یہ جو عمل ہے نا لکھنے کا یا یہ جو پڑھنے کا عمل ہے، یہ تو مخلوق ہے. ہاں، اس میں جو پڑھی جانے والی چیز ہے یا اس میں جو لکھی جانے والی چیز ہے یہ مخلوق نہیں ہے. ٹھیک ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کتاب التوحید وغیرہ کے اندر اس چیز کی بڑی پیاری وضاحت کی ہے کہ لفظی بالقرآن سے مراد کیا ہے. کیا مراد لیا جائے تو جہمیت ہے، اور کیا مراد لیا جائے تو جہمیت نہیں ہے. تو بہرحال جو امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی جو مراد لے رہے ہیں وہ کیا ہے؟ ملفوظی بالقرآن، یعنی میرا الفاظ ادا کرنا، جو الفاظ میری طرف سے ادا کیے گئے ہیں قرآن پاک کے، اگر اس کو کوئی مخلوق کہتا ہے تو وہ جہمی ہے. تو یہ بات بالکل واضح ہے. لیکن اگر کسی امام سے آپ کو یہ لفظ ملے نا کہ لفظی بالقرآنی مخلوق کہنے والا جہمی نہیں ہے، تو اس سے مراد کیا ہوگا کہ قراءتی بالقرآنی یا صوتی بالقرآنی، کہ میرا الفاظ ادا کرنا یا میرا آواز نکالنا قرآن پاک کے ساتھ، تو یہ الفاظ نکالنا، الفاظ ادا کرنا یا الفاظ لکھنا یہ میرا اپنا فعل ہے. تو یہ میرا فعل جو ہے یہ مخلوق ہے. تو یہ تو ٹھیک ہے. اس کو ذرا اچھی طرح سمجھ لیں، اس کے اندر سلف میں اختلاف واقع ہوا ہے تاکہ بات واضح ہو جائے. آگے جی، آخری صفحہ ہے ہمارا، اس کو ذرا جلدی سے پڑھنے ٹائم ہمارا ہو چکا ہے. قال ابو محمد، ابو محمد سے مراد عبد الرحمن بن ابی حاتم، جو امام ابو حاتم رازی رحمہ اللہ کے بیٹے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں سمعت ابی یقول، میں نے اپنے بابا سے یہ فرماتے ہوئے سنا. علامت اہل البدع، اہل بدعت کی علامت یہ ہے کہ الوقیۃ فی اہل الاثر، کہ وہ تان کرتے ہیں فی اہل الاثر، حدیثوں والوں میں، یعنی محدثین کے اندر، اثر والوں میں یعنی مراد محدثین میں وہ تان کرتے ہیں، یعنی ان کی عزتوں کے درپے ہوتے ہیں. الوقیۃ یقعون فی اعراضہم، آتا ہے نا لفظ حدیث میں. الوقیۃ فی اہل الاثر، اہل اثر محدثین کے اندر وہ واقع ہوتے ہیں، ان کی عزتوں کے درپے ہوتے ہیں، یہ ان کی علامت ہے. تو اب آج بھی اس طرح ہی ہے، اہل بدعت مختلف طرح کی طعن و تشنیع کرتے ہیں اہل سنہ پر. ایک تو ہے کہ ان کے عقیدے کا انکار کرنا، عقیدے کے اوپر رد کرنا، یہ ولی طعن مراد نہیں ہے. ان کو، ان کے ساتھ بغض کرنا، ان کے ساتھ بلا وجہ کی ان کے اوپر طعن و تشنیع کرنا، کتاب و سنت کی نصوص کی بنیاد کے باوجود ان کے اوپر ان کے برے برے نام رکھنا اور ان کو بری چیزوں کی طرف منسوب کرنا. آگے کہتے ہیں وہ علامت الزنادقہ، زندیقوں کی علامت کیا ہے کہ تسمیتہم اہل الاثر حشویہ، کہ وہ اہل الاثر یعنی محدثین کو نام دیتے ہیں حشویہ کا، یعنی حشویہ ان کو کہتے ہیں. حشویہ کسے کہتے ہیں؟ یعنی ایسی چیز کے ایسے ایسے لوگ کہ جو الفاظ کو تو جانتے ہوں لیکن اس کے معنی کو نہ جانتے ہوں. تو یہ کہتے تھے، زندیق لوگ کہتے تھے کہ ان محدثین کو صرف حدیثیں آتی ہیں بس، ان کے معنی، ان کی گہرائی کے اندر ان کو عبور حاصل نہیں. یہ تو ظاہری حدیثوں کو بیان کرتے ہیں، ان کو کیا پتا کہ ید کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ وجہ کا معنی کیا ہوتا ہے، ان کو کیا پتا ہے کہ قدرت اور سما بصر کا معنی کیا ہوتا ہے. یہ صرف زبانی یہ حدیثیں پڑھتے ہیں اور ان کے معنی جو ظاہری معنی ہے ان کو پتا ہے، باقی ان کا جو ہے نا کوئی لینا دینا نہیں ہے. یہ حشویہ، ان کو حشویہ اس لیے کہتے ہیں. زندیق لوگ کیا کہتے ہیں؟ ان کو حشویہ، ان کا نام رکھتے ہیں، اہل اثر کا نام کیا رکھتے ہیں؟ حشویہ. اب ان نام رکھنے کے اندر زنادقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یریدون ابطال الاثاری، وہ یعنی اس سے وہ ارادہ رکھتے ہیں ابطال الاثاری، آثار کو باطل قرار دینے کا. یعنی وہ
سننا پر جو اعتراض کرتے ہیں ان کا مقصود کیا ہوتا ہے؟ اپنے عقیدے کا اثبات، اور اہل جو آثار ہیں نا، اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جو نصوص ہیں ان کو باطل قرار دینا، یعنی ان کے معنی کو تبدیل کر کے ان کے حقیقی معنی کو باطل قرار دے دینا، یہ ان کا مراد ہوتی ہے، ان کا ارادہ ہوتا ہے۔ علامت الجہمیتی، جہمیہ کی علامت یہ ہے کہ تسمیتہم اہل سنہ، وہ اہل سنہ کا نام دیتے ہیں مشبہہ، یعنی مشبہہ ان کو کہہ دیتے ہیں۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جہمیہ چونکہ اللہ تعالیٰ کے اسماء کے بھی منکر ہیں اور اللہ تعالیٰ کی صفات کے بھی منکر ہیں۔ اب وہ اپنے اللہ تعالیٰ کی اسماء اور صفات کا انکار کی بنیاد کیا بناتے ہیں؟ وہ اس طرح بناتے ہیں، کہتے ہیں کہ دیکھو جی، العلیم اگر اللہ کو کہا ہم نے، تو یہ علیم تو انسان بھی ہوتے ہیں، یعنی علم تو انسانوں کے پاس بھی ہوتا ہے۔ اس وجہ سے کہتے ہیں تشبیہ لازم آتی ہے، اللہ اور مخلوق اور خالق کے صفت کے اندر تشبیہ لازم آتی ہے، لہٰذا وہ اس کا انکار کر دے۔ اب جو ان صفات کو ثابت کرتا ہے، یعنی اہل سنہ جو ان صفات کو ثابت کرتے ہیں، ان کو پھر کیا کہہ دیتے ہیں؟ یہ تو یہ مشبہہ ہیں، یعنی اللہ اور خالق اور مخلوق کے درمیان یہ تشبیہ دیتے ہیں، حالانکہ اہل سنہ مشبہہ سے بھی بری ہیں اور جہمیہ سے بھی بری ہیں، یعنی جو اہل تعطیل ہیں ان سے بھی بری ہیں، جو اہل تشبیہ ہیں ان سے بھی بری ہیں۔ اہل سنہ تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات ہیں، یہ مخلوق کے مشابہ نہیں ہیں، صفات ہیں اللہ کی اسماء ہیں، کما یلیق بجلالہ و شانہ و قدرتہ، یہ اللہ تعالیٰ کا ہاتھ ہے لیکن انسانوں کی طرح نہیں ہے یا کسی مخلوق کی طرح نہیں ہے، بلکہ اللہ کا ہاتھ اس طرح ہے جس طرح اس کی شان کے لائق۔ لیکن یہ کیا کہتے ہیں؟ اللہ کے ہاتھ کا انکار کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں کہ اگر ہم نے اللہ کے لیے بھی ہاتھ ثابت کر دیا تو پھر تو انسانوں اور اللہ کے درمیان کوئی فرق نہ رہا، تو یہ تشبیہ ہو جائے گی، لہٰذا ہم اس کا انکار کرتے ہیں۔ تو پھر جہمیہ جو لوگ یعنی اہل سنہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہاتھ کا اس بات کرتے ہیں نا، اس کو پھر مشبہہ کہہ دیتے ہیں۔ اللہ کے اہل سنہ تشبیہ سے بالکل مبرہ ہے۔ علامت القدریہ، قدریہ یعنی جو تقدیر کے اندر گمراہ ہوتے ہیں، ان کا علامت کیا ہے؟ تسمیتہم اہل سنتی مجبرہ، کہ وہ اہل سنہ کو مجبرہ کہتے ہیں، یعنی جبریہ۔ جبریہ بھی ایک گمراہ فرقہ ہے جو قدریہ کے بالکل اپوزٹ ہے۔ قدریہ کیا ہوتا ہے کہ جو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ افعال کا خالق نہیں ہے، ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ افعال کا خالق نہیں ہے، اس طرح پیچھے ہم نے پڑھا ہے کہ انسان ہی اللہ تعالیٰ اپنے افعال کا خالق ہے۔ اور جو مجبرہ ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی کاسب ہے، اللہ تعالیٰ نے بالکل بھی انسان کو اس میں جو ہے نا استطاعت اور قدرت نہیں دی اپنے عمل کے اندر، یعنی کوئی اختیار نہیں ہے انسان کو، انسان نے کرنا وہی ہے کہ جو اللہ نے لکھ دیا ہے، اللہ نے اس کو مجبور کر دیا ہے۔ اہل سنہ تو یہ کہتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ اہل سنہ کیا کہتے ہیں؟ ہونا وہی ہے کہ جو اللہ نے لکھا ہے، لیکن اللہ نے وہ لکھا ہے کہ جو انسان نے اپنے اختیار سے کرنا ہے۔ گویا اللہ اہل سنہ کے نزدیک انسان کو قدرت حاصل ہے لیکن اتنی کہ جتنی اللہ تعالیٰ نے اس کو دی ہے، ٹھیک ہے، وہ اپنے اختیار سے کفر کرتا ہے، اپنے اختیار سے ہی وہ ایمان لاتا ہے، لیکن وہ جو لاتا ہے جو کرتا ہے وہ اللہ نے پہلے ہی لکھ دیا، اللہ کو پتہ ہے کہ اس نے اپنے اختیار کو کیا استعمال کرنا ہے۔ اب چونکہ قدریہ انسان کے لیے کسی طرح کے اختیار کو نہیں مانتے، لہٰذا وہ جو تھوڑے اختیار کو ماننے والے اہل سنہ ہیں اس کو جبریہ کا نام دے دیتے ہیں، جبکہ جبریہ تو انسان کے لیے بالکل بھی اختیار ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کے مقابلے میں جو قدریہ ہیں وہ بالکل کلی اختیار دیتے ہیں کہ جو ہے نا کلی طور پر اختیار حاصل ہوتا ہے انسان کو، وہ خالق بھی اپنے فعل کا ہے، کاسب بھی اپنے فعل کا ہے، بلکہ جو غالی قسم کے قدریہ ہیں وہ تو کہتے ہیں اللہ کو علم ہی نہیں ہوتا انسان کے کہی جانے سے پہلے۔ بہرحال قدریہ اہل سنہ کا کیا نام رکھتے ہیں؟ مجبرہ، یعنی جو اپنے نام کے بالکل اپوزٹ ہے، جبکہ اہل سنہ کا آپ جانتے ہیں کہ ہر عقیدہ اور ہر نظریہ کے اندر جو فکر ہوتی ہے وہ متوسط ہوتی ہے، درمیانی ہوتی ہے، کیونکہ امت وسط ہے اہل سنہ۔ علامت المرجیتی، مرجیہ کی علامت کیا ہے کہ تسمیتہم اہل سنتی، کہ وہ نام دیتے ہیں اہل سنہ کو مخالفتاً، مخالف کا، یعنی اس کو کیا کہتے ہیں کہ یہ مخالف گروہ ہے ہمارا، اہل سنہ کو کیا کہتے ہیں؟ یہ مخالف ہے، یا کتاب و سنت کا مخالف ہے، یہ ہمارا مخالف ہے۔ اور دوسرا نام کیا دیتے ہیں؟ وہ نقصانیہ، کہ یہ کمی کرنے والے ہیں،
نقصانیہ کہ یہ کیا کرنے والے ہیں، کمی کرنے والے ہیں. یعنی اہل سنت چونکہ وہ کہتے ہیں نا کہ گناہ سے انسان کے ایمان میں کمی ہوتی ہے اور اطاعت سے ایمان کے اندر بڑھوتری ہوتی ہے. تو یہ اس طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ چونکہ ہمارا جو عقیدہ ہے، یعنی مرجیہ کا کیا عقیدہ ہے کہ نہ ایمان میں کمی ہوتی ہے نہ زیادتی ہوتی ہے، ایک ہی جگہ پر تصدیق جو جس نے کر لی تو ایمان اس کا ایک ہی لیول پر رہتا ہے، یعنی بلند ہی رہتا ہے. ان کے ہاں کوئی نیکی کرے کوئی بدی کرے ایمان برابر رہتا ہے. تصدیق چونکہ ان کے نزدیک ایمان ہے تو وہ برابر رہتا ہے. تو کہتے ہیں کہ یہ اہل سنہ یہ جو کہتے ہیں نا کہ گناہ کرنے سے انسان کے ایمان میں کمی آ جاتی، کہتے ہیں اس لیے یہ نقصانیہ ہے یا نقصانیہ ہے، یہ کمی کرنے والے. تو یہ ان کا نام کیا رکھتے ہیں مرجیہ اہل سنہ کا، مخالفہ یعنی مخالفت کرنے والے ہماری، اور دوسرا کیا ہے یا ایمان کے اندر کمی کے قائل. وہ علامت الرافضہ، اور رافضہ کی علامت یہ ہے کہ تسمیتہم اہل سنتی نابغہ، کہ یہ اہل سنت کو کیا کہتے ہیں، نابغہ یا نابغہ لفظ ہے. ایک منٹ. نہیں ناصبہ، یہ لفظ ہے جی ناصبہ، لفظ یہاں غلط لکھا ہوا ہے. نابتا، میرے پاس دوسرا نسخہ ہے اس کے اندر یہ نابتا کا لفظ نہیں ہے. جی یہ اہل سنہ کو ناصبہ کہتے ہیں، نواسب کہتے ہیں. یعنی روافظ کی ضد کیا ہے، ناصبہ، کیونکہ یہ سمجھتے ہیں کہ جو شان اہل بیت کی ہم ثابت کرتے ہیں اہل سنت اس طرح شان ثابت نہیں کرتے، لہذا یہ ناسبی ہے. کیونکہ ناسبی وہ ہوتا ہے کہ جو اہل بیت کی شان کا منکر ہو. ٹھیک ہے، تو اس وجہ سے یہ اہل سنت کو ناسبہ کا نام دیتے ہیں. تو امام صاحب فرماتے ہیں کہ ولا یلحق اہل سنت الا اسم واحد، حالانکہ کہتے ہیں اہل سنت کے اوپر ایک ہی نام جو ہے وہ فٹ بیٹھتا ہے، وہی یعنی یہ اہل سنت کا نام ہے. تو ویسے تو اہل سنہ کے اور بھی نام ہیں، اہل سنہ ہے، فرقہ ناجیہ ہے. تو یہ نہیں، یہ اسم با مسمہ ایک ہی ہیں، یعنی اس کا نتیجہ ایک ہی نکلتا ہے. مراد یہ ہے کہ یہ جتنے بھی پیچھے نام دیے گئے ہیں نا اہل سنہ کو، یہ ان کے نام ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے، نہ ان کے نام ہے اور نہ ان کا یہ نظریہ ہے جس کی بنیاد پہ یہ نام رکھا گیا ہے. تو لہذا کہتے ہیں ولا یلحق اہل سنت الا اسم واحد، اہل سنہ کو صرف ایک ہی نام لاحق ہوتا ہے. ویستحیل ان تجمعهم هذه الاسامی، کہتے ہیں کہ محال ہے، ناممکن ہے کہ ان کے اندر یہ نام جمع ہو جائے. یعنی یہ نام ان کے اندر، کیونکہ ان کا عقیدہ ہی نہیں ہے تو ان کے اندر یہ نام کیسے جمع ہو سکتے ہیں. قال ابو محمد عبد الرحمن بن ابی حاتم کیا فرماتے ہیں کہ سمیت ابی و ابا زرعہ. اب یہ بڑا اہم چیپٹر ہے ویسے، لیکن اس کو میں دو لفظوں میں کلوز کروں گا صرف، کہ میں نے اپنے باپ اور اپنے جو استاد ابو زرع رازی رحمہ اللہ نے سے فرماتے ہوئے سنا کہ یا امرانی بہجران الہجران اہل الزیغ والبدع، کہ وہ حکم دیتے تھے اہل زیغ یعنی جو گمراہ ہیں، جو صحیح راستے سے بھٹک چکے ہیں، ان والبدعی اور اہل بدعت سے ہجر کا، یعنی ان سے الگ ہو جانے کا. حجر اہل البدع یہ ایک ٹاپک ہے باقاعدہ تفصیلی. تو کہتے ہیں اہل بدعت سے الگ تھلگ ہو جانے کا مجھے وہ حکم دیتے تھے. میں پہلے یہ پڑھ لیتا ہوں، اس کے بعد پھر بات کرتے ہیں. وَيُغَلِّظَانِ رَأْيَهُمَا اشد تغلیظی، اور وہ سختی سے رد کرتے تھے ان کی رائے کا، یعنی اہل بدعت اور اہل زیغ کی رائے، یعنی ان کے موقف کا سختی سے ساتھ رد کرتے تھے، ان پر شدید تنقید کرتے تھے. وَيُنْكِرَانِ، اور وہ انکار کرتے تھے وضع الکتبی بالرأی فی غیر آثار، کہ کتابوں کو لکھا جائے بالرأی رائے کے ساتھ، فی غیر آثار بغیر دلائل کے، یعنی نصوص کے بغیر کوئی رائے کے ساتھ کتابوں کو لکھے، اس کا وہ انکار کرتے تھے.
وینہیانی، اور وہ منع کرتے تھے مجالستی اہل الکلام، اہل کلام کے ساتھ مل بیٹھنے سے، کہ اہل کلام کے ساتھ مل کر نہیں بیٹھنا چاہیے، اور اس سے بھی انکار کرتے تھے کہ وہ عن النظری فی کتب المتکلمین، اور متکلمین کی کتابوں کا مطالعہ کیا جائے، اس سے بھی وہ منع کرتے تھے۔ ویقولانی، اور کہا کرتے تھے کہ لا یفلح صاحب کلام ابدا، یہ جو اہل کلام ہیں یہ کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے، ٹھیک ہے۔ اب یہ جو ہے نا حجر اہل البدع، اہل بدعت سے جو ہے وہ علیحدگی اختیار کرنا، ان کو چھوڑ دینا۔ تو یاد رکھیں کہ اہل سنہ جو اہل حدیث ہیں ان کا اپنا شرف اور امتیاز یہ ہے کہ وہ سلف صالحین کے علم و فہم کے اوپر بھروسہ کرتے ہیں، ان سے سرے منہ منحرف نہیں ہوتے۔ تو ہر دور کے اندر جو گمراہ لوگ ہیں ان کی یہ کوشش رہی ہے کہ یہ حق اور باطل کو گڈ مڈ کر دیں۔ تو اہل سنہ ائمہ نے پھر ایک بڑا بہترین ہمیں منہج دیا ہے کہ اگر کوئی حق پر قائم رہنا چاہتا ہے، یہ خاص طور پہ جو ہے نا اہل سنہ عوام کی یہ بات ہو رہی ہے، جو اہل حق پر قائم رہنا چاہتا ہے تو وہ جو ہے وہ اہل سنہ کے ساتھ رہے، اہل بدعت سے وہ مقاطعہ کرے، ٹھیک ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ جو عوام اہل سنہ ہیں، یعنی جو سنی عقائد پر تو ہوتے ہیں لیکن انہیں اپنے عقائد کے جو تفصیلی دلائل ہیں وہ معلوم نہیں ہوتے، یعنی گویا اپنے جو عقائد ہیں ان کی گہرائی ان کو نہیں ہوتی، نہ ان کو اہل بدعت کے شبہات اور ان کے جو اعتراضات ہیں ان سے آگاہی ہوتی ہے۔ یعنی کل ملا کے آپ یہ کہہ سکتے ہیں ان کو صحیح اور غلط کے اندر فرق کرنے کی اہلیت حاصل نہیں ہوتی۔ تو آپ جانتے ہیں کہ اہل بدعت کی تو ہر دم کوشش ہوتی ہے کہ وہ کسی نہ کسی صحیح العقیدہ آدمی کو اپنے رگے میں لے لیں اور انہیں اپنے ساتھ ملا لیں۔ تو اس صورت کے اندر اہل سنہ نے جو ہے نا عوام کی اصلاح کے لیے کیا کہا ہے کہ جو صحیح العقیدہ عوام ہے نا ان کا تحفظ اسی میں ہے کہ وہ اہل بدعت سے الگ رہیں، ان کی مجالس میں نہ بیٹھیں، بلکہ ان سے دینی رہنمائی نہ لیں، ان کی کتابیں نہ پڑھیں، اور اسی طرح ان کے بیانات، ان کی تقاریر، ان کی جو فتویٰ کی مجالس ہیں ان سے جو ہے وہ پرہیز کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ وہ اپنی چرب لسانی کی وجہ سے یا غلط استدلال کی وجہ سے وہ اچھے بھلے لوگوں کو اپنی بدعت کا شکار کر لیں۔ اس لیے عوام کو چاہیے کہ وہ جو ہے نا مذہبی مباحثہ جو ان کے علماء سے وہ مت کریں، ٹھیک ہے، کیونکہ جو بدعتی علماء ہوتے ہیں وہ آپ کو کسی بھی وقت یہ شکار کر سکتے ہیں، اور یا کم از کم شکار نہ بھی کریں تو جو عقائد اسلامی اس کے دل کے اندر موجود ہے نا، یعنی ایک سنی صحیح العقیدہ مسلمان کے، اس کے اندر وہ شبہات ضرور ڈال دیں گے۔ تو اس لیے ضروری ہے کہ جو اہل سنہ ہے وہ اہل سنہ اور اہل حدیث علماء کے ہی مجلس کے اندر بیٹھیں، ان کے علاوہ جو اہل بدعت ہیں ان کے نہ بیانات سنے جائیں نہ ان کی کتابیں پڑھی جائیں، کیونکہ وہ کسی بھی وقت اس کا شکار کر سکتے ہیں۔ تو جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اہل حدیث علماء ہیں، اہل سنہ علماء ہیں، یعنی جو اپنے عقیدے پر رسوخ ہیں، اس کے متعلق جانتے ہیں، اور غیر غیر اہل سنہ یا اہل بدعت کے وار اور ان کی چالوں سے پوری طرح واقف ہیں، وہ ان کی کتابوں کا مطالعہ کر سکتے ہیں، ان سے صحیح اور غلط کی تمیز کرنے کا ان کے پاس ملکہ ہے، تو وہ ان کی کتابیں پڑھیں، ان کے بیانات سنیں، اور تاکہ جو ہے نا اگر ان کی کوئی بات غلط ہے تو عوام تک ان کے اوپر رد کرتے ہوئے ان کو پہنچا دیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ حجر اہل البدع، اہل بدعت کے ساتھ الگ ہو جانا ہے، ان سے دوری اختیار کرنا، یہ ایک شرعی ضرورت ہے، شرعی ضرورت ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا کے اندر نا انسان جس سے یہ اس کو خطرہ ہوتا ہے نا کہ یہ بندہ میرے لیے نقصان تک کا باعث بن سکتا ہے، تو اس سے ہم سمجھداری یہی سمجھتے ہیں کہ ہم اس سے جدا ہو جائیں، اس سے دور رہیں، حتی الوسع اس سے معاملات نہ رکھیں۔ تو جو دین کا معاملہ ہے وہ تو اس سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے، یعنی دنیا کے معاملات سے بھی کہیں زیادہ اہم ہے۔ ہاں یہ ایک بات یاد رہے کہ یہ جو اہل بدعت کے ساتھ جو ہے نا الگ ہونا ہے نا، ان کی دوری کرنی ہے، یہ دینی معاملات کے اندر ہے۔ دنیاوی معاملات کے اندر اہل بدعت کے ساتھ لین دین اور معاملہ وغیرہ کیا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ بیٹھا جا سکتا ہے، ان کے ساتھ دوستی لگائی جا سکتی ہے، لیکن دین کے معاملے کے اندر اور یا دین
داری کے معاملے کے اندر ان سے جدائی اختیار، ان کے مساجد کے اندر جا کے ان کی جماعتوں کے اندر نماز پڑھنی، ان کے جماعت پڑھنے ان کے ساتھ، یہ درست نہیں ہے، بلکہ اس سے دور جو ہے نا ہٹایا گیا ہے۔ اور اس کے اوپر کئی ایک دلائل موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ یہ ویسے ہی ان کی مخالفت کے اندر یہ کیا گیا ہے، ان کے اندر بہت سی جو ہیں حکمتیں ہیں اور بہت سے دلائل کے اوپر قائم ہے، اہل سنت نے اس کے اوپر قلم اٹھایا ہے۔ مثال کے طور پر ابو قلابہ رحمہ اللہ، یہ تابعی ہیں، یہ فرماتے ہیں لا تجالسوا اہل الہوا ولا تجادلوہم، کہتے ہیں کہ اہل ہوا یعنی جو اہل بدعت ہیں ان سے مجلس نہ کیا کرو، نہ ان کے ساتھ بحث و مباحثہ اور ان کے ساتھ لڑائی جھگڑا کیا کرو یعنی دینی معاملات میں۔ کہتے فإنی لا آمن ان یغمسوکم فی الضلالۃ او یلبسوا علیکم فی الدین بعد ما لبس علیہم، کہتے مجھے خوف ہے کہ وہ آپ کو گمراہی میں پھانس دیں گے، یا آپ پر دین کی وہ باتوں کو ملتبس کر دیں گے کہ جن کے اندر وہ خود التباس کا شکار ہیں۔ یہ شریعہ 2044 کے اندر، یعنی 2044 نمبر شریعہ کا، یہ امام آجری رحمہ اللہ کی یہ کتاب ہے، یہ صحیح سند کے ساتھ یہاں قول موجود ہے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ اہل بدعت کی مجالس کا بائیکاٹ ضروری ہے، کافی امت ہمیشہ سے اہل بدعت سے الگ رہنے اور ان کی مذمت کا کہتے رہے ہیں۔ تو اہل بدعت سے موافقت اور ان سے ہم آگے پیدا ہو جائے تو سنت کی غیرت جاتی رہتی ہے، اور بدعت کے متعلق کم از کم نفرت محو ہو جائے گی، نفرت ختم ہو جائے گی۔ دل کمزور ہوتے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس میں شبہات کا حملہ ہونا یہ کوئی بعید نہیں ہے، اس لیے ضروری ہے کہ اہل بدعت سے دور رہا جائے، جس طرح کہ امام ابو زرع رازی اور امام ابو حاتم رازی نے بھی بیان فرمایا ہے۔ تو اسی طرح امام ابو الحسن اشری 324 کے اندر ان کی وفات ہے، یہ بھی کہتے ہیں کہ اہل سنت کا اجماع ہے کہ تمام اہل بدعت جس طرح کے روافض، خوارج ہیں، مرجیہ، قدریہ ہیں، ان کی مذمت کی جائے گی اور ان سے اعلان برات کیا جائے گا، اس طرح ان سے میل جول نہیں رکھا جائے گا، ٹھیک ہے؟ کیونکہ قرآن پاک کے اندر ایسے لوگوں سے اعراض کرنے کا حکم دیا گیا ہے، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ، کہ اے نبی جب آپ ان لوگوں کو دیکھیں کہ جو ہماری آیات میں بلا وجہ بحث و تمہیز کرتے ہیں، تو آپ ان سے کنارہ کشی اختیار کیجیے۔ یہ رسالہ الی اہل الثغر، یہ صفحہ اس کا 174 اور 175 ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی کئی ایک اہل علم ہے جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اہل بدعت اور جو گناہ گار ہیں، اہل ریب ہیں، ان کے ساتھ جو ہے وہ مقاطعہ کیا جائے۔ تو یہاں میں خلاصے کے طور پر صرف جو ہے نا وہ ذکر کرتا ہوں، یعنی آپ اس کو حاصل کلام کہہ لیں اہل بدعت کے حوالے سے کہ یہ دینی معاملات کے اندر اہل حدیث اور اہل بدعت کے درمیان تمیز کو قائم رکھنا چاہیے۔ اہل سنت اہل حدیث کو چاہیے کہ اہل بدعت کو اپنے قریب کریں، ان کے قریب مت ہوں، انہیں اپنے رنگ میں رنگیں، ان کے رنگ میں مت رنگ جائیں۔ اس طرح علماء اہل حدیث کے ساتھ تعلق استوار رکھیں، اور جو بدعتی علماء اور مفتیان ہیں یا جتنے بھی کہہ لیں آپ لیکچرار ہیں، ان سے کنارہ کشی اختیار کریں، ان کی کسی مجلس کی رونق نہ بنے۔ یہ جو تجانب ہے نا، یہ دینی حوالے سے ہے، یہ جو ان سے آپ نے پہلو تہی اختیار کرنی ہے، یہ دینی حوالے سے ہے۔ دنیاوی اور معاشرتی معاملات کے اندر قدر ضرورت ان سے جو ہے وہ تعلقات، یعنی اہل بدعت سے تعلقات رکھے جا سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ تو واللہ عالم بالصواب۔ تو ضروری ہے کہ اہل بدعت سے جو ہے نا الگ رہا جائے، یہی اہل سنت والجماعت کے مسلک کا بنیادی تقاضا ہے۔ تو آخر میں جو فرماتے ہیں کہ الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی سیدنا محمد وآلہ سلم تسلیما، قال ابو محمد و بہ اقول، ابو محمد یعنی عبد الرحمن بن ابی حاتم کیا کہتے ہیں کہ میرا بھی یہی عقیدہ ہے، بہ اقول میں بھی اسی کا قائل ہوں، یعنی یہ جو پیچھے جتنا بھی عقیدے کی باتیں بیان ہوئی ہیں تو عبد الرحمن بن ابی حاتم کہتے ہیں میں بھی اسی کا قائل ہوں۔ اور اگر آپ دیکھیں نا یہ اس کی سند دیکھیں آپ، جو پیچھے ہم نے بیان بھی کی تھی، اس کے اندر ان کے بھی سارے جو آگے جو سند نیچے جاتی ہے وہ بھی یہی کہتے ہیں، یعنی عبد الرحمن بن ابی حاتم کے جو شاگرد ہیں وہ بھی کہتے ہیں کہ میرا بھی اسی کا میں قائل ہوں۔ چلتے چلتے جو ہے نا وہ اس جو سند جس طرح میں نے وہ لالکائی کی پیش کی تھی، وہاں تک جو ہے نا یہ معاملہ پہنچ جاتا ہے، امام لالکائی تک وہ کہتے ہیں کہ میں
بھی اسی کا قائل ہوں۔ تو گویا یہ عقیدہ جو بیان کیا گیا ہے، اس کے اوپر تمام کے تمام اہل علم کا تسلسل کے ساتھ جو ہے نا وہ اتفاق ہے۔ تو ہذا ما عندی واللہ اعلم بالصواب، یہ ہم نے جو عقیدہ پڑھا ہے اس کے اندر یقیناً بہت سی کمیاں کوتاہیاں رہ گئی ہوں گی، تو ہم اللہ تعالیٰ سے اجتماعی طور پر تائب ہوتے ہیں اور استغفار کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے کوتاہی سے آئندہ محفوظ رکھے، اور جو ہم سے کمی کوتاہی رہ گئی اس کو اپنی جناب میں پورا کر دے۔ تو باقی شکریہ ادا کرتا ہوں میں آپ سب کا بھی، جنہوں نے یہ وقت نکالا، اور بالخصوص یہ جو یوتھ فلکس والے بھائی ہیں، منتظمین ہیں، اللہ ان کو ڈھیروں جزائے خیر دے، جو اس قسم پرسی کے دور کے اندر اور اس کہہ لیں کہ مادہ پرستی کے دور کے اندر بھی اس دین کو پھیلانے کے لیے اپنے وقت کو نکال رہے ہیں۔ تو یہ میری بات تھی، باقی جو ہیں بھائی جو آپ بیان کرنا چاہیں گے ابھی وہ بیان کریں۔ بارک اللہ فیکم، جزاکم اللہ خیر، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلامت اللہ فیک، جزاکم اللہ وعلیکم خیرہ، السلام۔ وزادک اللہ توفیقا، تقبل اللہ منکم یا شیخ۔ اللہ آپ کی جزائے خیر عطا فرمائے، آپ نے اپنی قیمتی مصروفیات نکال کر اتنی اہم موضوع پر، اور تقریباً یہ ایک ماہ میں 4 ہفتوں کی مجلس تھی، اللہ آپ کو برکات سے نوازے، آپ کا یہاں آمین۔ آنا قبول فرمائے، اور یہاں جو کچھ بھی سیکھا سکھایا، جو کچھ بھی پڑھا، اللہ ہم سب کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنی کوشش ہو جو بھی باتیں یہاں سے سیکھیں آگے بلیغ ولوایا کے تحت پہنچانے کی، اور صحیح راہ دکھانے کی لوگوں کو توفیق عطا فرمائے۔ ایک دفعہ پھر سے ہم شکریہ ادا کرتے ہیں شیخ محترم کا، اللہ برکت دے ان کو، اور اللہ ان کی حدود کو قبر میں ان کے لیے ذریعہ آمین۔ نجات بنائے، اور ایک روشن چراغ بنا دے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا آمین۔ الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ اچھا یہ بتا دیجیے گا کہ کوئی آپ کہہ رہے تھے کہ اس کا ٹیسٹ وغیرہ بھی کوئی جی شیخ، لینا ہے، اور اس کے بعد جو مجلس اکثر لوگوں نے شیخ، کیونکہ جب سے مجلس شروع ہوئی تھی کچھ انٹرنیٹ کے ایشوز چل رہے ہیں، اور آج بھی تقریباً ڈیٹا چل ہی نہیں رہا، وی پی این ہی لوگ استعمال کرتے ہیں، اور جن کے پاس وائی فائی ہے تقریباً 8 سے 9 میسیج بھی آ گئے تھے کہ آج کلاس کیسے ممکن ہے کیونکہ ڈیٹا چل نہیں رہا۔ بہرحال یہ انشاءاللہ لذیذ شیخ اس پوری مجلس کی ریکارڈنگ یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دی گئی ہے، 3 ریکارڈنگ جو کلاس سے ہوئی تھی ان کی، اور یہ جو آج کلاس ہوئی ہے اس کی ریکارڈنگ بھی اپلوڈ کر دی جائے گی کل تک۔ تو انشاءاللہ لذیذ اس کے اندر جو بھی سوالات ہیں وہ عثمان صاحب ہیں وہ بنا رہے ہیں، جو شیخ نے پڑھایا ہے ان میں ہی سے آپ کے پاس سوالات آئیں گے ایم سی کیوز کی صورت میں، تو آپ نے ٹیسٹ دینا ہے اس کا، پھر ان شاء اللہ تعالیٰ 80+ نمبر جس نے حاصل کیے ان کو ادارے کی طرف سے شہادہ بھی جاری کی جائے گی، اور ان 3 جو طلبہ ہیں جو اچھی کارکردگی اس امتحان میں لائیں گے، یعنی پوزیشن ہولڈر طلبہ، ان کو کتابیں بھی انشاءاللہ جس ادارے کی جانب سے دی جائیں گی۔ بارک اللہ فیکم۔ بارک اللہ، اللہ تعالیٰ برکت دے جی۔ آپ اس نظام کا تو مجھے علم نہیں تھا، یہ ایک بڑی کوشش ہے۔ آپ ویسے اس کا اظہار پہلے بھی کرنا چاہیے تھا، یہ جو ہے نا انعامی آپ کا جو سلسلہ ہے، تو شاید آپ نے جی کیا شیخ، بھی ہو۔ بہرحال اللہ تعالیٰ آپ کو برکتیں دے۔ تو آمین بھائی۔ میں ویسے یہ جو ہے وہ اپیل بھی کرتا ہوں، کروں گا ضرور، اگرچہ آپ نے مجھے کہا نہیں ہے، لیکن جو آپ ایک قدم اٹھائے ہوئے ہیں، تو میں گزارش کروں گا جتنے بھی سامعین ہیں وہ اس ادارے کے ساتھ ہر طرح کا تعاون جاری رکھیں۔ ظاہر ہے کہ ایک بندہ خود نہیں کر سکتا، تو وہ سارے ساتھی مل کے جو ہے نا اس ادارے کو، یعنی دن دگنی رات چگنی ترقی کرنے کے اندر ہر طرح کی ہیلپ کریں، افرادی دعاؤں کے اندر، مالی ہر اعتبار سے جو ہے نا ان کی امداد کریں۔ انشاءاللہ یہ ایک روشن چراغ ہے، انشاءاللہ وہ کہیں ایک کو شمع دے گا۔ بارک اللہ فیکم اجمعین، سبحانک اللہ و بھائی بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔
بارک اللہ فیکم، تمام طلبہ کا آنے کا شکریہ، انشاءاللہ اسی ریکارڈنگ گروپ میں سینڈ کر دی جائے گی کل تک۔ بارک اللہ فیکم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔